الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا یہ خوبصورت عنوان ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز پر ہے۔ جس آیت کو ہم نے سرنامہ سخن بنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پہلی جو شرط ہے نا انسان کو کامل مسلمان بنانے کی، جو شرائط ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو۔ یہ ساری باتیں تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ اب ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ طبقات ایسے ہیں جنہوں نے صرف تعظیم نبی پر بات کی، عمل کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگ ایسے طبقات میں بھی رہتے ہیں جو صرف عمل کرتے ہیں مگر تعظیم مصطفیٰ کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں کامل وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ میں بھی پکا ہو اور تسبیح اور ذکر اذکار اور عبادت میں بھی پختہ ہو۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی طبیعتوں کے اندر، نظریات و عقائد کے اندر، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، پھر وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ کی تسبیحات پڑھنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ جو اس درجے پہ پہنچے گا وہ کامل مسلمان اور کامل مومن کہلائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے، دل سے تعظیم کرنا ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جن سے محبت ہو۔
اور حدیث پاک ہے کہ ذکر بھی بندہ ہر وقت انہی کا کرتا ہے جن سے محبت ہو، اور راستے پہ بھی ان کے چلتا ہے، بات ان کی مانتا ہے جن سے محبت ہو۔ اگر کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو کرے مگر عمل سے خالی ہو، اور اگر کوئی عمل تو کرتا رہے مگر تعظیم و ادب سے خالی ہو، تو اس کو عبادت فائدہ نہیں دے گی، اس کو تعظیم فائدہ نہیں دے گی۔ تعظیم اور عبادت کرنے والے کو تعظیم مصطفیٰ بھی فائدہ دے گی اور عبادت بھی فائدہ دے گی۔ عزیزان محترم، میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو علم کا اظہار خشیت سے ہوتا ہے، اور خشیت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور عمل کا اظہار ادب سے ہوتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں جامع ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج عطا فرماتا ہے، وہ بندہ پھر صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی ہے، اس کی مثالیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، لا تعداد مثالیں ہیں۔ اگر بندہ گنتی کرنا شروع ہو جائے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے محبوب کا ادب کیا ہے، تعظیم کی ہے، اگر ان کو گنتی کرنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں، سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، مگر صحابہ کا ادب جو ہے وہ آپ اس دائرہ کار میں اس ادب کو صفحہ کرتاس پر ڈھال ہی نہیں سکتے۔ ان کی جو زندگیاں تھیں صحابہ کی، ان کی جو توجہات کا مرکز تھے، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی اسی موقع پہ کہا ہے، مغز قراں روح ایماں جان دیں، مغز قراں روح ایماں جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ دیکھیں اقبال کی شاعری کوئی عام شاعری نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات کے تراجم ملتے ہیں، یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور اقبال کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک ہی ترجمہ بنتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو محبوب مل جاتے ہیں ان کو خدا مل جاتا ہے۔ اور لکھنے والے رومی جامی جیسے لوگوں نے تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کیے، جیسا کہ یہ شعر مشہور ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ کہ اگر میں ہزار بار مشک گلاب سے اپنے منہ کو دھوں، پھر بھی اگر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زبان پہ نام لوں، سمجھتا ہوں ابھی بھی بے ادبی ہے، میری زبان اور منہ اس قابل نہیں کہ جان کائنات کا نام لیا جائے۔ یہ ادب ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج دے، وہ کہے جی میں تو مسلمان ہو گیا۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواہ جائے بطحا کی عزت پر۔ شاعر کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں نے یثرب کو بطحا کہہ دیا ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا جو یثرب کو یثرب کہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا پھر وہ 20 بار کہے مدینہ 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 مدینہ۔ تو اس لیے میں نے کہا شاعر سے معذرت کے ساتھ، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کا ادب دیکھیے، وہ یاد آپ رکھیں حدیث پاک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی ادب ہے۔ منہ میں کنکریاں رکھتے ہیں، بولتے نہیں، یہ بھی ادب ہے۔ اونچی آواز میں کلام نہیں کرتے، ثابت بن قیس جیسے صحابہ گھروں سے نہیں نکلتے کہ میری آواز اونچی ہے کہیں
اللہ ناراض نہ ہو جائے، محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، یہ ساری چیزیں آپ کے نگاہوں میں بھی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ایک ایک بات کو بیان کریں گے تو پھر ادب رسول کے اسرار و رموز پہ بھی کئی قسطوں سے بات کرنی پڑے گی۔ موضوعات کافی ہیں، وقت تھوڑا ہے، بندے کے پاس تو ویسے ہی وقت تھوڑا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آداب کی دنیا میں چلے جائیں، اللہ کرے اللہ آپ کو بھی وسعت مطالعہ عطا فرمائے۔ تو مصلے پہ ہٹ گئے، یہ ادب ہے، کنکریاں منہ میں رکھ لیں، ادب ہے، اونچی آواز میں کلام نہیں کرتے، یہ ادب ہے، نگاہ میں نگاہ ڈال کے نہیں دیکھتے، یہ ادب ہے، برابر کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو رہا، محبوب آگے کرتے پیچھے ہو جاتے، یہ ادب ہے۔ پھر بعد از وصال بھی صحابہ نے ادب کو اسی طرح برقرار رکھا۔ جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جس جگہ جان کائنات تشریف فرما ہوتے اس جگہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھے جہاں محبوب کے قدمین شریفین تھے۔ ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، جس جگہ قدمین شریفین تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یاد رکھیے پیروں کی بولی میں کہہ دوں کہ اس امت کے سب سے پہلے محبوب کے جو سجادہ نشین ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنی سجادہ نشینی کی اہمیت کو بتاتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے سجادہ نشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا کے سجادہ نشین کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب حضرت صدیق اکبر وہاں بیٹھتے تھے جہاں محبوب کے قدمین شریفین آتے تھے، پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر کے جہاں قدم آتے تھے وہاں مراد رسول حضرت فاروق اعظم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب جاتے محبوب علیہ السلام کے ممبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور اپنے چہرے پر مس کر لیتے تھے۔ یہ تبرک کی اہمیت ہم نے تھوڑی سکھائی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ نے تھوڑا بتایا کہ تبرک کیا ہے، انہوں نے بتایا صحابہ ایسے تعظیم کرتے تھے، ایسے محبوب کے تبرک کو وصول کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ایک دن 2 بندے بحر کے آئے ہوئے تھے، مدینے کے نہیں تھے، آپس میں اونچی اونچی آواز میں جھگڑ رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ تو صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، فرماتے اچانک مجھے ایک پتھر آ لگا اور جس سمت سے پتھر آیا تھا میں نے دیکھا تو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا، بولے نہیں، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کی بارگاہ میں کھڑے اور پھر اونچی آواز میں بات کریں، اعمال حبط ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، میں گیا، فرمایا یہ جو سامنے بندے شور شرابہ کریں ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جب لے آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اونچی آواز میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، مدینے کے ہیں نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ تو میں تمہیں کروا دیتا اگر تم یہاں کے ہوتے، چونکہ تم یہاں کے نہیں ہو، آداب نہیں جانتے، آج تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں، پھر شور نہیں کرنا، اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا۔ چلیں یہ تو بات ہے مسجد نبی شریف کی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر المومنین بھی آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی آپ ہیں، بارش ہو رہی ہے اور بارش اتنا ہے کہ پرنالے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی شریف میں آتے ہیں۔ مسجد نبی شریف کے قریب ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے محبوب کے چچا ہیں ان کا گھر تھا، تو دیکھا پرنالے سے خون ٹپک رہا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں،
آپ علماء ہیں، آپ جانتے کہ دم مسفوح جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، کپڑوں سے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ چھتیں چھوٹی چھوٹی تھیں، حضرت عباس نے کوئی پرندے ذبح کیے تھے اوپر، تو ان کا خون تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا کہ تاکہ یہ پانی کے چھینٹے کسی کے کپڑوں پہ نہ لگے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی نماز ہی نہ ہو۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھئی یہ پرنالہ نہیں ہے، پوچھا کس نے اکھیڑا ہے، تو بتایا گیا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑا ہے۔ تو اس وقت جن کو قاضی میرے محبوب نے مقرر کیا وہ حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شان عطا فرمائی اپنے صحابہ کو۔ اس امت کے جو پہلے خطیب ہیں جن کو محبوب نے خطیب کا لقب دیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا دین پر سختی سے عمل کرانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سخاوت و حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی ہیں، اور قرآن کا علم سب سے زیادہ جاننے والے مولا علی ہیں، حلال حرام کا زیادہ علم جاننے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اس امت کے مفتی حضرت زید بن ثابت ہیں، اس امت کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ شان اور اس امت میں سب سے پہلے قاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہلے حافظ حضرت ابی بن کعب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نماز تراویح شروع کرائی تو فرض اور وتر حضرت فاروق اعظم پڑھایا کرتے تھے، تو پہلی تراویحاں اس امت میں جس نے پڑھائی ان کا نام حضرت ابی بن کعب ہے۔ یہ معلومات بھی یاد رکھا کریں، شان ہے جس کو عطا دے، کسی کو سیف اللہ بنا دیں خالد بن ولید کو، کسی کو کچھ، کسی کو مفتی بنا دیں، کسی کو علم الفرائض میراث کے علم کے بارے میں زیادہ فرما دیں، یہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اب حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ قاضی القضاء ہیں، چیف جسٹس ہیں، مدینے میں یہ فیصلے کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے اور جا کے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، بھئی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گھر کا پرنالہ اکھیڑا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ بھیجا، علمت بھیجا، جاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کر رہے ہوں، جو بھی امور دیکھ رہے ہوں، آپ نے جا کے پیغام دینا ہے اور فوراً لے کے آنا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ وقت طویل واقعہ ہے، میں اس کو مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ بیٹھنے لگے تو ابی بن کعب نے کہا کھڑے ہو جائیے، آپ کے خلاف مقدمہ آیا ہے، اور جن کے خلاف مقدمہ پیش ہوتا ہے ان کو یہ بات، یہ سماعت اور دلائل کھڑے ہو کے دینے ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس سے سوال ہوا، جی آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے، کیا آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پرنالہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اکھیڑ دیا ہے، میرے گھر کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ خون آ رہا تھا، دم مسفوح تھا، بہتا ہوا خون تھا، میں نے کہا کپڑوں پہ لگے گا تو لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے اکھیڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بات پرنالے کی نہیں ہے، بات یہ ہے، ایک دن جب میں یہ چھت بنائی، میں نے چھت مکمل کی تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور میرے آقا نے فرمایا چچا عباس یہ پرنالہ میں لگاتا ہوں، میں نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، سرکار نے یہ پرنالہ لگایا۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام سنا کہ محبوب نے پرنالہ لگایا ہے، آپ کے چہرہ متغیر ہو گیا، آنسو جاری ہو گئے، اور فرمانے لگے اگر مجھے پتا ہوتا میرے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھوں سے لگایا ہے تو عمر کبھی اس کو نہ اتارتا۔ اب حضرت ابی بن کعب نے جب سن لیا کہ آپ نے اقرار فرما لیا ہے کہ ہم نے پرنالہ اتارا ہے، تو اب قاضی نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ نے گارا بنانا ہے، آپ کا کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، ساتھ مزدور نہیں ہوگا، گارا آپ نے خود بنانا ہے۔ جب گارا بن جائے اور پھر آپ نے حضرت عباس کو بلانا ہے، جس طرح میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھا کر حضرت عباس نے پرنالہ لگایا تھا، آپ نے اسی طرح نبی کے چچا کو کندھوں پہ اٹھا کر یہ پرنالہ لگوانا ہے۔ اب یہ ہو گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اپنے اختیارات کا استعمال بھی کر سکتے تھے، مگر خدا سے ڈرنے والے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہ سوالات ہوں گے، جواب داری ہوگی،
اور آپ تو بہت ڈرتے تھے، کوئی لا تنسا موتک کہہ دیتا تو آپ فرماتے روز آیا کر میری مجلس میں یہ کہا کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح پر نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عباس دوبارہ جاتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اور کہتے ہیں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو بلائیے، اور حضرت عباس نے معذرت کرتے ہوئے کہا امیر المومنین آپ کی عزت کو معاذ اللہ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ کو آپ کی شان اور عظمت کو گھٹانا مقصود نہیں تھا، بات دراصل یہ تھی میں دیکھنا چاہتا تھا جس منصب پر آپ فائز ہیں، محبوب کے بتائے ہوئے احکامات اور انصاف پر آج بھی عمل پیرا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کا یہ عمل دیکھ کر میں خوش ہو گیا ہوں۔ یہ جو آپ نے اپنے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے مجھے ادب دیا ہے، میرا احترام کیا ہے، یہ پرنالہ لگائے میں اپنے گھر کو مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ آج سے میرا گھر نہیں، یہ مسجد نبوی کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، باتیں بڑی گہری گہری ہیں، کبھی بات کرتے ہوئے ہزار بار سوچنا پڑتا ہے۔ جب حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ لکھا گیا، تو کیا لکھا گیا؟ من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو کفار کیا کہنے لگے کہ اس لفظ رسول سے تو ہمیں چڑ ہے، اور آپ نے پھر یہ لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے، لہٰذا یہ لکھے محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ اب ایگریمنٹ لکھنے والی شخصیت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضرت عثمان غنی کے ادب پر میں نے پرسوں کلام کیا، آپ نے سنا کہ آپ نے محبوب کے بغیر عمرہ بھی نہیں کیا، اگرچہ اتم الحج والعمرۃ للہ کا صحیح مفہوم جاننے والے عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر عثمان غنی تو وہ ہیں جو محبوب کی امت پر ضرورت پڑے، قحط سالی ہو تو کئی اونٹ منگا کے صدقہ کرنے والے ہیں، اور پھر یہی حضرت عباس دیکھتے ہیں خواب کے اندر محبوب کو، زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دیکھا بڑے خوبصورت کپڑے ہیں اور خوبصورت لباس ہے، خوبصورت نالین مبارک ہے، خوبصورت سواری ہے، بڑے تیزی سے جا رہے ہیں۔ عرض کی جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ ہے، کہاں آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا چونکہ میرے عثمان نے آج میری امت پر صدقہ کیا ہے، قحط سالی میں ان کے کام آئے ہیں، میرے رب نے میرے عثمان کی جنت میں شادی رچائی ہے، میں وہاں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت مولا علی کو محبوب نے فرمایا اے علی یہ لفظ کاٹ دو، تو حضرت علی کتنا ادب اور عشق والے تھے۔ ہمیں تو الامر فوق الادب کے کئی اور معنی سمجھائے جاتے ہیں، جہاں ادب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، جس دروازے پہ اس کو باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے ہاتھ اب گوارا نہیں کرتے کہ لفظ رسول کو مٹائیں۔ عشق والوں کے قانون اور ہوتے ہیں، محبت کہیں انسان، محبت ایک ایسی معراج ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو صرف اسی واقعے پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں جو صوفیاء نے کلام کیا ہے، لیکن اشارتاً گزر جائیں گے، کیونکہ صوفیاء کی بولی ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، جو سمجھ آتا ہے بس اتنا بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی صوفی کے پاس گیا نا، اور کہنے لگا یہ جو اولیاء کرام کی باتیں ہیں، کیفیات ہیں، شتیحات ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو صوفی صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ جب یہ جانور بولتے ہیں تمہیں سمجھ آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سمجھ آتی۔ تو کہا جس امت میں، جس مخلوق کے اندر خصائص سے خصائص جانور ہیں، ان کی بولی آپ نہیں سمجھ سکتے، تو پھر جس امت کے اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہیں ان کی زبان آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے۔ بہرحال عقائد کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بعض سچ ہیں، ہوتے سچ ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جاتا، خطابت کے زور پہ نہیں کہا جانے لگا۔ اگر بات سمجھانے کے لیے مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، خطابت میں اگر یہ بیان کر دیا جائے تو بعض ہوتے سچ ہیں مگر کفر ہوتا ہے۔ جیسے خسیس سے خسیس جانور ہیں تو مخلوق میں سے، مگر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں جو جانور ہے اگرچہ وہ ایسا ہے، ناپاک ہے، خسیس ہے، مگر وہ مخلوق میں سے ہے، کافر ہو جائے گا کہنے والا۔ سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، خطابت کے زور پہ، کان پہ ہاتھ رکھے اور جڑ جائے تبھی مسئلہ بنے گا۔
کیونکہ اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم، کہا مجھے کہنا بھی ہے تو رب کعبہ کہو، رب محمد کہو۔ تو اگرچہ بعض مخلوق میں چیزیں ہیں لیکن ہے سچ بیان نہیں کرنا، کیونکہ اس کی عزت و عظمت کے خلاف ہے، اس کی توقیر کے خلاف ہے۔ جہاں سے عزت بڑھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ جملے بولنے چاہیے۔ تو بہرحال حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی حضور علی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، رسول لفظ لکھ دیا ہے اب نہیں کاٹ سکتے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر لفظ رسول کاٹ دیتے نا، آج ہماری مسجدوں میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے اور کئی لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہی دلیل دیتے کہ مولا علی نے لفظ رسول کاٹا تھا تو کیا ہوا، ہم کاٹ رہے ہیں۔ لیکن نگاہ علی پر قربان جائیے، آپ دیکھ رہے تھے کل عاشق اپنے دلوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنی مساجد میں لفظ رسول لکھیں گے، لوگ مٹائیں گے اور یہ کہیں گے دیکھو کسی نے لکھا تو میں ان کے لیے دلیل بنا دوں کہ علی نے جب لفظ رسول لکھا پھر مٹایا نہیں، لکھا رہنے دیا۔ کوئی سمجھ شریف میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ سمجھا بھی کریں بات کو۔ تو یہ ادب ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ 4 جانوروں کے بارے میں بیان کر رہے تھے، محبوب نے فرمایا جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، جانور لنگڑا ہو، قربانی کے موقع پر کمزور ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، تو 4 جانوروں کے بارے میں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ محبوب نے یہ 4 جانور گنتی کیے ہیں، انگلی سے جی 1 2 3 4 اشارہ کیا اور ساتھ ہی ہاتھ واپس کر لیا، کہا میرے محبوب کی انگلیاں اعلیٰ ہیں۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں؟ یہ یعنی انگلیوں کی برابری اور مثلیت بھی نہ ہو، اشارتاً بھی نہ ہو، یہ محبت ہے۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور یہ بتائیں آپ آقا علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ چچا سے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا بڑے تو حضور ہیں، میری ماں نے پہلے مجھے پیدا کر دیا تھا، بڑے حضور ہیں۔ عزیزان محترم، بعض لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں ان سے تو حضرت میرے آقا علیہ السلام عمر مبارک میں بڑے تھے، اصل یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب یوں اندازہ لگائیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی 63 سال تھی، اور جب حضرت صدیق اکبر کا بعد محبوب کے وصال کے بعد جب وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ پہلے ہی عمر مبارک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، تو ان کی طرف سے اکثر خطیب جو ہے نا یہ بات سناتے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، تو کتب حدیث کے اندر یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو یہ کوئی کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، معلومات رکھنی چاہیے۔ وہی سمجھ میں آئی ہے کہ بات نہیں؟ یہ ضروریات دین سے نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ باتیں آپ سے نہیں پوچھی، جو پوچھی جائیں گی ان کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ تو اچھی بات ہے، معلومات ہونی چاہیے، اپنے اکابرین کے تذکرے اذکار کو پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی اور صحابی کے بارے میں بھی یہ ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، محبوب کے سامنے ہے تو محبوب نے السلام علیکم فرمایا تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، ملے نہیں۔ بعد میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم ملے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا حضور مجھ پر غسل واجب تھا۔ آپ نے قریب کیا فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی سلام کا جواب دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں پھرتے رہیں، یہ سلام کے حوالے سے بات ہے۔ جب غسل واجب آ جائے تو فوراً غسل کرنا چاہیے، اور حدیث پاک کے طویل حدیث ہے، اس میں ایک حصہ جو یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے جلدی جلدی ملنا چاہتا ہے جب بھی اس پر غسل واجب ہو تو جلد غسل کر لیا کرے۔ تو اسی طرح ایک صحابی کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کا کجاوا جو ہے نا اس کو کس دو، اس نے نہیں کسا۔ بعد میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں کسا؟ تو اس نے جواب دیا حضور مجھ پر غسل واجب تھا، میں اس حالت میں آپ کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ ادب ہے۔ اور کئی مرتبہ کئی صحابہ کے بارے میں یہ کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام کی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کئی یہ ادب کے کئی واقعات ہیں۔ اور دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جب گئے نا تو جو دوسری مخالف فوجیں تھیں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی. محبوب نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تم گھر میں آرام سے سوئے ہوئے ہو اور خالد بن ولید اور ان کی فوج کو دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہے. اعلان ہوا کہ باقی جتنے لوگ بچے ہیں پیچھے جائیے، جہاد میں شریک ہو جائیے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا وہ تو اپنے سر پہ ایک تاج سجا کے رکھتے تھے، جب ان کے سر پہ ہوتا تو فتح ہی فتح و نصرت ہوتی، تو لیکن آج یہ کیا خبر ہے کہ وہ دشمن کے نرغے میں ہیں. دیکھا تو وہ تاج مبارک رکھا ہوا ہے. وہ تاج اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عام کپڑے کی سر پہ ٹوپی پہن لیں تو وہ ٹوپی کہلاتی ہے، اور جس میں سرکار کے منہ مبارک ہوں تو لاکھ تاج اس پر ناز کرتے ہیں. ایسے تاج کے اوپر لاکھوں تاج وار کے قربان کر دیے جائیں جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہوں. تو جب دیکھا وہ تو گھر بھول گئے تھے، چھوڑ گئے تھے گھر میں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر لے کے جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک سوار ہے، بڑی تیزی سے نقاب کیا ہوا ہے، بجلی کی تیزی کی رفتار سے قریب سے گزرے ہیں. تو انہوں نے کہا رک جائیے، کون ہے؟ جب روکا گیا تو کہا میرے قریب مت آئیے، میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، اور ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اپنا تاج مبارک گھر بھول گئے، وہ دینے کے لیے جا رہی ہوں. اور جب وہ تاج سر پہ پہنچا، فتح و نصرت سامنے آئی. اور حضرت خالد بن ولید نے 81 جنگیں لڑی ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ اور بعض روایت میں 83 بھی ہیں. 80 سے زیادہ آپ نے جنگیں لڑی، 81 ہوں یا 83 ہوں. تو حضرت عمر ابن الخطاب دیکھو شریعت کی کتنا پاسداری، آپ نے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف سے عہدے سے ہٹا دیا، گورنری سے بھی ہٹا دیا. تو کس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کی وجہ سے نصرت ہوتی ہے، فتح دینے والا تو اللہ کی ذات خود ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے جب وہ تاج مبارک پہنا تو جنگ کے اندر نہ وہ تاج مبارک زمین پہ گر گیا. جب زمین پہ گرا ہر طرف تلواروں کے سائے ہیں، حضرت خالد بن ولید جھکے ہوئے ہیں، قریب تھا کہ شہید ہو جاتے. جب وہ تاج اٹھا کے سر پہ پہنتے ہیں، صحابہ نے پوچھا اے خالد بن ولید آپ نے عجیب کام کیا ہے، ٹوپی ہی تو تھی نہ، گر جاتی، آپ اس کو بچا رہے ہیں. فرمایا میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیاری تھی، کیونکہ میرے جانے جانا کے منہ مبارک اس کے اندر تھے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد نا کوئی شخص پردہ رگانے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے اوپر نا کیل ہتھوڑی کے ساتھ ٹھونک رہا تھا. جب یہ آواز ام المومنین حضرت عائشہ پاک کے کانوں میں گئی، فرمایا کون ہے جو محبوب کے آرام کا خیال نہیں کر رہا؟ اماں جان کیل لگانا ہے. فرمانے لگی کیل کے اوپر کپڑا رکھو، پھر آہستہ آہستہ ہتھوڑی کے ساتھ ٹھونکو، کیونکہ میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. جب حضرت امام مالک گئے تو خلیفہ منصور نے سوال کیا، بحث ہوا، مناظرہ کرنے لگا تو آواز اونچی ہوئی. تو انہوں نے کہا خیال کریں آپ کہاں کھڑے ہیں، یہاں تو آواز اونچی کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو. تو خلیفہ منصور نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جب بندہ ادھر آئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مواجہ شریف کو دیکھ کے دعا کرے یا بیت اللہ کو دیکھ کے؟ تو امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے جس منہ کی وجہ سے آج تیرا منہ بچا ہوا ہے، اس منہ سے کیوں تو منہ پھیرتا ہے؟ کوئی سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ جس منہ کی وجہ سے، جس چہرہ پاک کی وجہ سے تیرا چہرہ بچا ہوا ہے، اس چہرے سے کیوں منہ موڑتا ہے؟ اور ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جب بندہ مدینہ شریف جاتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اسألک الشفاعت دعا مانگتے ہیں، اللہ یا رسول اللہ ہمیں شفاعت کی بھیک عطا فرمائیے. شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، بڑے سمجھدار ہیں، جس سے بھیک مانگی جاتی ہے ادھر منہ کیا جاتا ہے یا پشت کی جاتی ہے؟ منہ کیا جاتا ہے. پشت وہ کریں جنہوں نے شفاعت کی بھیک نہیں چاہیے. ہم تو شفاعت کی بھیک لینے کے لیے مدینے جاتے ہیں، ہم تو منہ کر کے محبوب سے شفاعت کی بھیک مانگیں، اور وہاں تو ہر شے ملتی ہے. ابھی اس موضوع پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، ابھی ادھر ہم شروع ہو گئے تو پھر بات دور چلی جائے گی. بہرحال حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. ایک جگہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے،
عبداللہ بن روا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری حمار مبارک کو لے کے کھڑے ہیں۔ اچانک وہ جو حمار تھا، گدھا تھا، اس نے پیشاب کر دیا تو وہاں منافق کھڑا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ داڑھی اس کی اتنی لمبی تھی اور دل کے اندر بغض رسول بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری نے پیشاب کیا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا اس سے مجھے بدبو آتی ہے، اس کو دور کریں۔ بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن روا نے اس کی مرمت فرما دی۔ جب مرمت فرمائی تو ساتھ ہی فرمایا کہ تجھ سے تو منافق ہے، محبوب کی سواری کے پیشاب کا مقام ہے، تیرا کوئی مقام نہیں، تیرے عقیدے سے بدبو آتی ہے، اس کے پیشاب سے بھی خوشبو آتی۔ حضرت عبداللہ بن روا نے اس کی سروس کر دی۔ جب سروس ہوئی نا تو اب محدثین نے اس کی شرح میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن روا نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ نہیں لیا، پہلے ہی مرمت کر دی۔ کہا فتویٰ اس نہیں لیا کہ وہ فتویٰ لیتے رہتے ایمان چلا جاتا۔ محبوب بھی مسکرا رہے ہیں کہ جو میرے سواری کے پیشاب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، وہ جانے کائنات کی اپنی توہین معاذ اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام بخاری جیسا بندہ جب بھی کوئی بخاری شریف میں کی حدیث لکھتا ہے، پہلے غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، پھر بخاری شریف کی حدیث لکھتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسے لکھو تم؟ محبت خود کچھ کرا دیتی ہے، ادب سب کچھ کرا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ادب کیسے کیا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا جو وزیر تھا ایاز، اس کے بیٹے کا نام محمد تھا، اس کو محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ تو ایک دن نا سلطان محمود غزنوی نے رحمت اللہ علیہ نے کہا، او ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ اس بچے کو بڑا گراں گزرا کہ مجھے تو محمد کہہ کے پکارتے تھے، اب ایاز کا بیٹا کہاں ہے؟ باپ کو جا کے بتایا، ایاز آتا ہے، اے بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی کوئی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا خطا نہیں ہوئی، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میرے سرکار کے نام پہ نام رکھا ہوا ہے، میں وضو سے نہیں تھا، میں بغیر وضو کے حضور کا نام نہیں لیتا، میں بغیر وضو سے نام نہیں لیتا۔ اگرچہ درود شریف بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تصوف سے تعلق رکھنے والے بندوں کو، لوگوں کو ادب سے وضو کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، آخری بات اور آپ کا امتحان ختم۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضور یہ بتائیں، یہ جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں ہے۔ اس نے کہا جی ہم بھی اللہ ہی حافظ ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ایسا نظر آیا جہاں انگوٹھے چومنے کا حکم ہو۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ بتاؤ جو انگوٹھے چومتا ہے وہ کس لیے چومتا ہے؟ محبوب کی تعظیم کرتا ہے یا معاذ اللہ توہین کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تعظیم کرتا ہے۔ پکی بات ہے جی، پکی بات ہے۔ فرمایا جب تعظیم کرتے تو اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، پیمانہ نہیں بتایا کیسے کرو، جو بھی تعظیم کا پہلو ہو اس پر عمل پیرا ہو، جو بھی تعظیم کا پہلو ہو اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نصیب فرمائے اور ادب کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔